اور آج کل ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں صبر کا مفہوم بہت محدود ہے، مختصر سمجھتے ہیں لوگ، صبر بولے تو مختصر، بہت مختصر مفہوم سمجھتے ہیں، حالانکہ صبر بے شمار خوبیوں کا مجموعہ اور متعدد اخلاقی حقیقتوں کا ترجمان ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلا جمعہ بیان کیا تھا کہ بھئی اگر انسان جو ہے شرمگاہ اور پیٹ کی خواہشات کے مقابلے میں صبر کرے گا تو علماء نے فرمایا اس کو کہتے ہیں عفت۔ کیا بھئی؟ آدمی اگر شرمگاہ، پیشاب کی جگہ شرمگاہ کہتے ہیں خواہشات، شرمگاہ اور پیٹ کی خواہشات کے مقابلے میں اگر انسان صبر کر لے گا، انسان برداشت کر لے گا تو علماء نے اس کا نام دیا ہے عفت۔ اگر کثرت دولت کی کثرت کی حالت پر صبر کر لے تو اسے علماء نے نام دیا ہے ضبط نفس، نفس کو کنٹرول کیا ہوا۔ اور فرمایا میدان جنگ میں صبر کر رہا ہے، علماء نے اس کا نام دیا ہے شجاعت۔ اور غیظ و غضب، غصہ آدمی کے اندر زیادہ ہے لیکن اس وقت صبر کر رہا ہے، علماء نے اس کا نام دیا ہے حلم، بردباری۔ اور پھر فرمایا زمانے کے حوادث، زمانے کی پریشانیاں اس پر آئی ہوئی ہیں، اب اسے صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، علماء نے فرمایا کشادہ دلی، اس کے اندر دل کے اندر وسعت ہے۔ اور پھر فرمایا کسی دوسروں کے پوشیدہ رازوں پر صبر کرنا، کسی کے پوشیدہ رازیں پتہ ہے لیکن صبر کر رہا ہے، اسے برداشت کر رہا ہے، تو علماء نے فرمایا اس کا نام ہے چشم پوشی۔ اور پھر فرمایا ہر قسم کی عیش پرستی سے اپنے آپ کو روک لیا ہے، اپنے آپ میں صبر کر لیا ہے، علماء نے اس کا نام دیا ہے زہد۔ اور پھر فرمایا انسان کو تھوڑی سی روزی مل گئی اس پر قناعت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، صبر کر لینے کا نام قناعت ہے۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یوسف علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، جتنے میں نے صبر کی قسمیں بیان کی یہ ساری قسمیں یوسف علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ ان کے اندر شجاعت بھی تھی، ان کے اندر عفت بھی تھی، ان کے اندر زہد بھی تھا، ان کے اندر قناعت بھی تھا، ان کے اندر شجاعت بھی تھی، ان کے اندر ہر صفات موجود تھے۔